الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأنعام وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ ترجمہ: اور اپنے خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چارپائے اور کھیتی منع ہے اسے اس شخص کے سوا جسے ہم چاہیں کوئی نہ کھائے، اور بعض چارپائے ایسے ہیں کہ ان کی پیٹھ پر چڑھنا منع کر دیا گیا ہے، اور بعض مویشی ایسے ہیں جن پر ذبح کرتے وقت خدا کا نام نہیں لیتے، سب خدا پر جھوٹ ہے، وہ عنقریب ان کو ان کے جھوٹ کا بدلہ دے گا۔ جس طرح سے مشرکین مکہ نے اپنے شیطانوں کے وسوسوں پر چلتے ہوئے اپنی اولاد کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا اور اپنے دین کو خلط ملط کر دیا تھا، اسی طرح سے انہوں نے اور چیزوں میں بھی اپنے وہم اور اپنے خیالوں سے مختلف قوانین بنا لیے تھے۔ مثلا یہ کہ کسی جانور میں سے یا کسی کھیتی میں سے انہوں نے یہ قوانین بنا لیے تھے کہ عورتیں نہ کھائیں، صرف مرد کھائیں، یا پھر صرف وہ لوگ کھائیں جو بت خانوں کے مجاور تھے۔ یہ تمام چیزیں انہوں نے اپنے باطل خیالوں اور اپنے شیطانوں کے وسوسوں کی بنا پر اخذ کر لی تھیں، اور یہ قیود جو تھیں، یہ بندشیں جو تھیں، انہوں نے اپنے خیال میں بعض مویشی اور کھیتوں کے متعلق عائد کر رکھی تھیں جو بتوں کے نام پر وقف کیے جاتے تھے۔ اسی طرح بعض جانوروں کی پیٹھ پر سواری اور بار برداری کو حرام سمجھتے تھے۔ بعض جانوروں کی نسبت یہ کہتے تھے کہ ذبح کرنے یا سواری لینے یا دودھ نکالنے کے وقت ان پر خدا کا نام نہ لیا جائے، کہیں بتوں کی چیز میں خدا کی شرکت نہ ہو جائے۔ پھر غضب یہ تھا کہ ان خرافات اور جہالتوں کو خدا کی طرف نسبت کرتے تھے، گویا اللہ سبحانہ وتعالی نے معاذ اللہ یہ احکام دیے ہیں اور انہی طریقوں سے اللہ کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایسی بدعنوانیوں کے ساتھ یہ اپنے نت نئے خیالات نکالتے اور بہتان باندھتے تھے۔ ان قریب ان گستاخیوں کی سزا سے ان کو دوچار ہونا پڑے گا، اور جو جھوٹ انہوں نے باندھے ان کا بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو ہر قسم کے جھوٹ اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔